تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سے محفل پاک کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، شروع پہل اسٹارٹنگ ہوئی، تب سے اب تک آپ حضرات نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ نعت و منقبت کا ماحول اتنا اچھا، اتنا پیارا، اور یہ شاید کی نسبت کا اثر ہے کہ ارتھنگ والے تو ارتھنگ والے، ایریل والے بھی دھوم مچا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات میں کہوں گا کہ جب کبھی بھی بزم میں چھوٹے بچے آئیں تو بھلے کی بڑے رہ جائیں، لیکن بچوں سے ضرور پڑھوایا کریں، بھلے کی دو شعر ہی صحیح، لیکن ان سے ضرور پڑھوایا کریں، ضرور سنا کریں۔ وہ اس لیے کہ آپ آج ہیں اور چھوٹے بچے کل ہیں۔ ابھی سے یہ جذبہ، یہ ماحول انہوں کے اندر آئے گا تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں، محفل میں اضافہ ہی ہوتا نظر آئے گا۔ اسی لیے بھلے ہم اور آپ رہ جائیں بڑے چلے گا، لیکن بچوں کو کبھی محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، بچوں سے ضرور پڑھایا کریں۔ اور دستور بھی یہی کہتا ہے، قاعدہ قانون بھی یہی کہتا ہے، ہماری اسلاف بھی یہی سکھاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آنگن ملا مچان ملا چھت نہیں ملے، آنگن ملا مچان ملے چھت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی۔ دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہیں، دوسرا کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہیں، دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور کمال جبل پوری کہتے ہیں، یا رسول اللہ انبیاء میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، انبیاء میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، ہر ویکتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا، ہر ویکتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا۔ اور شب معراج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم دھام سے، آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم دھام سے، یا رسول اللہ سندر سواگتم ابھی نندن ہے آپ کا، آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم دھام سے، یا رسول اللہ سندر سواگتم ابھی نندن ہے آپ کا۔ اور لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا، اور میرے گناہ زیادہ ہیں اے فرشتوں مگر علی کو آ جانے دو سارا حساب کر دوں گا، علی کو آ جانے دو سارا حساب کر دوں گا۔ اور حضرات آج
ماہ ربیع النور کی 28 تاریخ ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید کل چاند نظر آ جائے, کل نہیں تو پرسوں نظر آئے گا ہی آئے گا. اور جب چاند نظر آئے گا نا تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر ایک نئی لہر, ایک نئی محبت اپنے سینے پہ یہ چاند لے کر کے آئے گا. اور وہ محبت جو ہمارے اور آپ کے سینے پر پیدا کرے گا وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیدا کرے گا. جب وہ چاند نظر آتا ہے ہمیں اور آپ کو سرکار بڑے پیر سے ایسی نسبت ہے, ضعیف ہو, عمر دراز ہو, نوجوان ہو, بچے ہوں, اگر ان کو 11ویں شریف کہہ دو فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ غوث پاک کا مہینہ آنے والا ہے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے حوالے سے میں ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. اور الحمدللہ لگ بھگ 4 یا 5 سال پہلے یہ شعر میں نے خود نے کہے تھے, اگر اچھے لگے تو دعاؤں سے نوازنا, اور آپ کی بھی تمنا ہو تو آپ بھی کہہ دینا آمین. اور وہ اشعار یہ تھے کہ صدا سر پر رہے میرے سایہ غوث اعظم کا, صدا سر پر رہے میرے سایہ غوث اعظم کا, لحد میں میری رکھنا شجرہ غوث اعظم کا, لحد میں میری رکھنا شجرہ غوث اعظم کا. اور التجا ہے تجھ سے اے میرے مالک و مولا, التجا ہے تجھ سے اے میرے مالک و مولا, قیامت تک میری نسل کرتی رہے چرچا غوث اعظم کا, قیامت تک میری نسل کرتے رہے چرچا غوث اعظم کا. اور نجدی وہابی ہو نہیں سکتے میرا یقین کامل ہے, نجدی وہابی ہو نہیں سکتے میرا یقین کامل ہے, کیونکہ میں نے کھلایا ہے بچوں کو اپنے صدقہ غوث اعظم کا, میں نے کھلایا ہے بچوں کو اپنے صدقہ غوث اعظم کا. ایک بار اور عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبھی بچوں نے نعت پاک منقبت بہت اچھی پڑھی اور ہمیشہ پڑھتے بھی ہیں. اور ماشاءاللہ امام صاحب کی آواز میں نے سنا نعت پاک میں, ماشاءاللہ حضرت کی آواز ہی بہت پیاری ہے. اللہ تعالی حضرت حسان بن ثابت کا صدقہ عطا فرمائے. محترم حضرات, اتنی پیاری پیاری انداز میں, الفاظ میں, آواز میں آپ حضرات نعت پاک پڑھتے ہیں. یقین جانے ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, شہروں میں, دیہات میں, کئی جگہ ہوتا یہ ہے کہ باہر سے ایک ایک دو نعت خوانوں کو بڑی دور دور سے بلاتے ہیں, اور ان کے لیے سب جب دور سے بلاتے ہیں تو پھر دور کا نذرانہ بھی لگتا ہے, آنا جانا سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ کہیں جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ باغوں نے بڑی 15 دن پہلے 1 مہینے سے تاریخ لی ہوئی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی اتنے اچھے طریقے سے, اتنے اچھے انداز سے وہ لوگ نعت نہیں پڑھ پاتے ہیں جتنے سہل طریقے سے, آسان الفاظوں میں اور اچھے اور بڑے بڑے بزرگوں کے کلام آپ حضرات پڑھ لیا کرتے ہیں. یہ بات مطلب مسلم ہے, حق بات ہے کہ آپ حضرات جس طریقے سے نعت پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حسان و رضا کا صدقہ عطا فرمائے. درود پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے, بات چیت کرنا ہے. اور الف لام میم ذالک الکتاب کے حوالے سے آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہے نا, لیکن میں نے آگے تلاوت نہیں کی, صرف الف لام میم. یہ اس کا ترجمہ کسی بھی ترجمے میں نہیں لکھا ہے, ترجمہ کلام میں یا کسی بھی تفسیر کی کتابوں میں نہیں لکھا ہے, اور اس کا ترجمہ کوئی حافظ, قاری, مولانا, مفتی, محدث بھی نہیں جانتا ہے, کیونکہ یہ اس کا ترجمہ, اس کا مقصد کیا ہے یہ اللہ جانے, اس کے رسول جانے, ہے نا. اور یہ عاشق اور معشوق کے درمیان, محبوب اور محب کے درمیان راز و نیاز کی کیا بات ہوئی, یہ بات کرنے والا جانے اور بات کرانے والا جانے. تو ہمیں اور آپ کو اتنا جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو عشق کی بنا پر پیدا فرمایا, اور سارے معاملات جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہی کا سب ثمرہ ہے, سب صدقہ ہے. اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے میں
یہ جو درود السلام کا تحفہ عطا فرمایا ہے نا امت سرکار کو، یہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جیسے کہ گزشتہ بزم میں آیا تھا تو ایک حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت بیان کیا تھا، اسی کے تعلق سے درود پاک کے حوالے سے اس سے ملتی جلتی بڑی پیاری بات یہ ملتی ہے کہ کوئی بندہ مومن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب صدق دل سے سچے خلوص اور ادب احترام کے ساتھ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس ایک درود پاک پڑھنے کے عوض میں بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے درود پاک پڑھنے سے نوری مخلوق فرشتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، ایک فرشتہ پیدا کیا گیا، اور آپ نے دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھانا تو آپ کے درود پاک پڑھنے کے عوض میں بدلے میں اللہ 10 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ادب سے پڑھیں درود پاک۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور درود پاک پڑھنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو پیدا کر کے یہ اذن دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی نہر میں اس کو غوطہ زن ہونے کا، ڈبکی لگانے کا آرڈر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے درود پاک پڑھا، اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اے فرشتے اس رحمت کے نور کے پانی میں غوطہ زن ہو جا، ڈبکی لگا لے۔ وہی رحمت کا نور کا پانی جس کو آپ حضرات نے بزرگوں کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے سنا ہوگا کہ جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمت کے پانی میں اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس میں ڈبکی لگا لے۔ سبحان اللہ۔ اور جب فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے نا، ڈبکی لگانے کے بعد جب نکلتا ہے اس پانی سے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں نا، پروں کو جھاڑتا ہے، اور جب پروں کو جھاڑتا ہے فرشتہ تو پروں کو جھاڑنے سے جتنے بوند کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر ایک قطرے کی عوض میں مولا پھر ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اتنے فرشتے پیدا ہوگا، سوچو کہ کتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے، اور جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں نا اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ جس کے درود پڑھنے کے سبب مجھے وجود ملا، زندگی ملی، اس کی بخشش فرما دے، شفاعت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ درود آپ نے پڑھا، اللہ نے فرشتہ پیدا کیا، اور وہ فرشتہ قیامت تک آپ کے لیے مغفرت کی، شفاعت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ اور ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارا نظام، سارا معاملہ، ساری اچھائیاں، ساری خرابیاں، ساری برائیاں عشق ہی ہیں۔ عشق ہی سے خرابیاں بھی ہیں، عشق ہی سے اچھائیاں بھی ہیں۔ دنیاوی عشق ہو تو خرابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، اولیاء اللہ بزرگان دین کی راہ میں لے جانے والی محبت ہو، عشق ہو تو وہ کامیاب ہے۔ حضرت روم، ہم اور آپ جو ہے نا، حضرت روم جو ہے بڑی اچھی حکایت پیش کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک خادمہ پر عاشق ہو گیا، اور جب عاشق ہوا تو اس نے اسے خرید کر کے اپنے قریب لا لیا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنے حسن و جمال کی ملکہ تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کا شیدا ہو جاتا، اس کو دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو جاتا، اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ تو بادشاہ نے اسے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اپنے پاس لے آیا، لیکن لانے کے چند دن کے بعد اس حسینہ کا
رنگ جو ہے ڈھلنے لگا، وہ دبلی ہونے لگی، اس کے چہرے کی لالیاں ختم ہونے لگی، چہرے پہ جو کشش تھی وہ مٹنے لگی۔ ہم سے اور آپ سے سب سے اگر ہم پوچھیں، کوئی پوچھیں حضور سے محبت کرتے ہو، حضور سے پیار ہے، تو ہر انسان ہاتھ اٹھائے گا، اور کوئی کہتے کہ اس کی دلیل پیش کرو تو کہیں گا انسان کہ آپ ہی لوگ محبت کرنے والے ہیں، کہ آپ بھی عشق کرتے ہیں کیا؟ لیکن جو انسان عشق کرتا ہے نا تو ظاہر بھی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کسی کو عشق ہے، محبت ہے، تو وہ اس کی علامت کہنے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ حضرت روم نے جو یہ روایت بیان کی نا، یہ حکایت بیان کی، وہ بادشاہ دیکھا کہ یہ دن بہ دن اس کی کشش ختم ہوتی چلے جا رہی ہے، چہرے کی رنگت ڈھلتی جا رہی ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ آخر ماجرا ہے کیا، بات ہے کیا؟ اسی کشمکش میں بادشاہ کی نیند لگی، اور جب نیند لگی تو خواب میں کوئی آن کر کے کہتا ہے کیا اس مریضہ کا علاج چاہتے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں، اگر علاج اگر چاہتے ہو اس مریضہ کا تو کچھ نہیں، شہر کے دروازے میں گیٹ پر چلے جانا، صبح صبح ایک راہگیر راستے سے گزرے گا، اس کو پکڑ کے گھر لے آنا، وہ انکار کرے تب بھی لے کر کے آ جانا، کیونکہ وہ طبیب بھی ہوگا اور روحانی طبیب کے ساتھ میں حکیم بھی ہوگا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اور صبح جیسی ہوئی، اور صبح ہونے کے بعد یہ شہر کے دروازے میں پہنچ گئے تو خواب میں بتانے والے شخص کے مطابق ایک راہگیر راہ سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے، بادشاہ نے اس کو پکڑنے کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، کہا کہ نہیں مجھے کام ہے، مجھے جانا ہے، کہا کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، بادشاہ کا حکم تھا۔ وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد میں بادشاہ نے جو کام کے لیے، جس مقصد کے لیے لے کر کے آیا تھا، بٹھال کر کے سارا ماجرا سمجھایا کہ اس لڑکی سے میں عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن اس کو خرید کے لانے کے بعد میں دن بہ دن اس کی خوبصورتی کی رنگت کم ہوتی جا رہی، گھٹتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے چہرہ دیکھا، جو ماہر طبیب ہوتا ہے نا، جو ماہر حکیم ہوتا ہے، چہرے دیکھ کر کے بیماری تشخیص کر لیا کرتا ہے کہ مرض کیا ہے، بیمار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو سامنے لاؤ۔ جب لڑکی کو سامنے لایا گیا تو طبیب دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہ تو دنیا کے عشق میں بیمار ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے جس کی کوئی دوا دی جائے۔ تو کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے سپاہیوں میں، آپ کے اندر باہر کام کرنے والوں میں جو بہت ماہر انسان ہو، جو جنرل نالج بہت زیادہ رکھتا ہو، بہت معلومات رکھتا ہو، ایسے شخص کو لے کر کے آئے۔ تو انہی کے محل میں ایک شخص ایسا تھا جو معلومات بہت زیادہ رکھتا تھا، اس کو لایا گیا، اور لانے کے بعد کہا حکیم نے کہ اس لڑکی کے سامنے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، ان شہروں کا نام لو۔ اور جب نام لینا شروع کیا تو طبیب نے نبض میں ہاتھ رکھا، اور جب نبض میں ہاتھ رکھا نا تو وہ شخص کہتا ہے ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران اور بغداد جیسے کہتا ہے، تو بغداد جیسے کہا، اس شخص نے نام لیا، اس کی نبض کی دھڑکن تیز ہو گئی، سبحان اللہ، نبض کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب نبض کی دھڑکن تیز ہو گئی تو وہ شخص کہتا ہے، بادشاہ طبیب کہتا ہے، حکیم کہتا ہے کہ اب ٹھہر جائیں کیونکہ نبض نے حرکت کر لی۔ کہا کہ اس کا جو عاشق ہے وہ بغداد میں رہتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ بغداد کا نام سن کر اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی، نبض تیز ہو گئی، اس کا عاشق بغداد میں رہتا ہے۔ جب بغداد میں رہتا ہے تو کہا کہ بغداد کے شہروں کا نام لو۔ اب بڑے بڑے شہروں کا، علاقہ دراف کا نام لیا تو ایک شہر کا نام سنتے ہی چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ جب ٹھہر گیا کہا کہ نبض یہاں پر حرکت کی کہ اس شہر میں آ کر کے نبض تیز ہو گئی۔ جب نبض تیز ہو گئی تو کہا کہ اب وہاں جتنے مکانات ہیں کیونکہ جنرل نالج رکھنے والا انسان تھا، اسی کو طلب کیا گیا تھا، اب وہ جتنے مکانات تھے سارے مکانات کے محلوں کے جب نام لینا شروع کیا تو ایک دم اس کے ہاتھ کی نبض پھر پھانے لگی۔ تو طبیب کہتا کہ ٹھہر جاؤ۔ کہا کہ اس کا جو عاشق ہے یہاں رہتا ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اس گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں انہوں کا نام لو۔
تو اس نے زید بکر اور فلا 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 احمد نام جیسے لیا تو اس کی نبض بھی تیز ہو گئی، چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ جب چہرے کی رنگت بدل گئی تو طبیب کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ بادشاہ کو بلایا، بادشاہ کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ عراق کے فلاں شہر میں فلاں گلی پر فلاں نمبر مکان پر فلاں نام کا شخص رہتا ہے، اس کو اس کے حوالے کر دو، اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کو کوئی ٹیبلیٹ کی، کوئی جڑی کی، کوئی بوٹی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی۔ ایسے ہی کیا گیا، وہ تندرست ہو گئی۔ کیوں کہ نام لینے سے نبض دھڑکی۔ کہاں؟ جس جگہ اس کا عاشق رہتا تھا، اس سے عشق کرنے والا، محبت کرنے والا رہتا تھا۔ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اپنے غوث سے، اپنے خواجہ سے، اپنے رضا سے اپنے آپ کو محبت کرنے والا کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، اور وہ تو فانی محبت ہے۔ ہماری جو محبت کی بات چلتی ہے یہ باقی رہنے والی محبت ہے۔ وہ فانی محبت کرنے والی کے عاشق کا نام لیا جائے، اس کے گاؤں کو، اس کا شہر کا نام لیا جائے تو اس کی نبض بھڑکنے لگتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے آقا کا شہر کا نام لیا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کا نام لیا جائے تو ہم کیسے مومن مسلمان ہیں؟ ہمارا دل کیوں نہیں دھڑکتا ہے؟ ہمارا دل کیوں نہیں دھڑکتا ہے؟ ہم کیوں نہیں مچلتے ہیں؟ ہم کیوں بے چین نہیں ہوتے ہیں؟ دنیا میں کبھی کہیں اگر آقا کی شان میں توہین ہو، گستاخی ہو، بے ادبی ہو تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کٹنے، مرنے، مٹنے، مٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہی کہیں پر اپنے آپ کو مومن کہنے والے، مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو آقا کا عاشق کہنے والے، وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کا مسئلہ ہے، ان کی باتیں ان کو جانتا، اپن کو سکون سے رہنا ہے۔ یہ عشق کی پہچان نہیں ہے، یہ محبت کی پہچان نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کے عاشق کو، کسی کی محبت کرنے والے کو برا بھلا کہے تو انسان اس سے مرنے، مٹنے، لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ہماری ماں کو گالی دے تو ہم اس کو چیر کے 4 ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے باپ کو برا بھلا کہے ہم اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتے نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ ہم اپنے آپ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تو کہتے ہیں، لیکن عشق ظاہر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق کہتے کسے ہے، محبت کہتے کسے ہیں؟ اپنے اسلاف کی زندگی میں دیکھیں۔ بے شمار دفعہ، کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، دیکھا ہے لوگوں کو کہ بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، لوگوں نے بیان کیا، لوگ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان، کائنات میں یہ ایسا عاشق صادق ہے کہ ان کے عشق کی خیرات دنیا کے اولیاء اللہ مانگا کرتے ہیں، بزرگان دین مانگا کرتے ہیں۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک محبت کرنے والے حضرت بلال حبشی کے عشق کی داستان پیش کرتے نظر آئیں گے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہم نے پڑھا، جو سنا، آج کے جو کیمرے میں یا بیوٹی پارلر میں جو انسان کے چہرے کو بنا سوار کے جو کیمرے کے سامنے لایا جاتا ہے نا، اور پھر انسان اس میں لائک کرتا ہے اور خوبصورتی کی داد دیتا ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے۔ بظاہر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے تمہارے طرح گورے چٹے انسان نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ کالے تھے، اتنے زیادہ کالے کہ حضرت بلال کی یہ آنکھ کی جو سفیدی ہے نا، یہ نظر آیا کرتی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لب کشائی کرتے تو دندان شریف، دانت شریف نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کان ہے نا، بہت بڑے بڑے تھے۔ حضرت بلال حبشی کا چہرہ بہت بڑا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا نقشہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا صدقہ یہ ملا کہ حضرت بلال پر حوران بہشت بھی رشک کیا کرتی ہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حورانی بحث رشک کیا کرتی ہیں، فخر کیا کرتی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی اونچی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ حضور سے عشق کرنے کی بنا پر ہے، حضور سے محبت کرنے کی بنیاد پر ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے دور پر اذان پڑھا کرتے تھے. آپ نے بارہا سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں پڑھی تو صبح نہیں ہوئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اذان دیتے رہتے، اور جب اس ظاہری دنیا کو ہمارے نبی علیہ السلام نے الوداع کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنا موقوف کر دیا. یہ مؤذنوں کی جو شان اتنی بلند ہوئی ہے نا، یہ سب حضرت بلال کا صدقہ ہے. مؤذن کی شان اور حمد و تعریف کے حوالے سے کبھی پڑھیں آپ سیرت کی کتابوں کو، کبھی پڑھیں آپ نزہت المجالس کو، کیا شان ہے، کیا بلندی ہے. روایت اور ان کے حوالے سے، مؤذن کے حوالے سے، خیر بہرحال موضوع ٹاپک وہ نہیں ہے. یہ سب صدقہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اذان پڑھنا ہی بند کر دیے. جب اذان پڑھنا بند کر دیے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بے انتہا محبت تھی. حضور کی یاد آتی، تڑپتے بے چین ہوتے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مدینہ ہی چھوڑ دیا، اپنے ملک حبش چلے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک، اپنے وطن جب چلے گئے نا، قسمت بیدار ہوئی. 1 سال کے بعد خواب میں نبی محتشم، نبی معظم، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرت بلال کے خواب میں آقا تشریف لا کے کہتے ہیں، بلال کیا ہوا؟ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ ہماری یاد نہیں آتی؟ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ ہم سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتے؟ کیوں مدینہ چھوڑ دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں کہا نا کہ مدینہ کیوں چھوڑ دیا، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ ملنے نہیں آتے؟ ملاقات کرنے نہیں آتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ خواب دیکھتے دیکھتے اب بیدار ہو گئے. جب بیدار ہو گئے نا، اتنی رات کو 11-12 کے بعد، آدھی رات ڈھلنے کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا. بیدار ہوتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں مار مار کے رونے لگے. اور جب حضرت بلال رونے لگے نا، تو گھر کے لوگ سارے بیدار ہو گئے اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ رونے کی وجہ کوئی پریشانی، کہیں درد ہے؟ یہ بے چینی کیا وجہ ہے، کیا سبب؟ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، بتائیے کہ ماجرا ہے کیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے رونے کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایسی سسکیاں مار مار کے رو رہے کہ بول بھی نہیں سک رہے کہ بتائیں کہ میرے رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. بول بھی نہیں سک رہے، بتا بھی نہیں سک رہے، ایسے رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ کب صبح کا اجالا نمودار ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے ضرورت کا سامان باندھا لیا اور مدینہ کی طرف روا دوا ہو گئے. اور جب مدینہ شریف آئے نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اعتماد، یقین، بھروسہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے تو آقا سے آج ملاقات ہونا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، طریقہ چلنے کا، مدینہ شریف آنے کا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چلتے کہ جلدی پہنچنا ہے. جب تھک جاتے نا تو کچھ رفتار کم کرتے، اور جب رفتار کم ہوتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہستہ چلتے چلتے جب تھکن کم ہوتی، عشق تڑپاتا، آپ بے چین ہوتے نا، تو ملنے کی طلب میں آپ اور تیز دوڑنے لگتے تھے. سبحان اللہ. اور اس انداز میں بڑی تیزی کے ساتھ ہم مدینہ شریف پہنچے. اور جب مدینہ شریف میں آپ نے انٹری کی نا، تو حضرت بلال حبشی کوئی گمنام عاشق تو تھے نہیں، ویسے ہی آپ بہت فیمس تھے، حضور کی عشق کی بنا پر بہت لوگ جانتے تھے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں انٹری کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا، اور لوگوں نے دیکھ تو لیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عاشق صادق کو، اور یہ عاشق صادق اپنے ذہن میں اپنے قلب میں یہ بات رکھے ہوئے ہیں کہ حضور نے بلائے ہیں تو آج آقا سے ملاقات ہونا پکی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طلب، بے چینی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ گلی میں جاتے ہیں، کبھی وہ گلی میں جاتے ہیں، اور جس بھی گلی میں جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو لوگ باگ حضرت بلال کو دیکھ کر پہچان جاتے کہ حضور کا عاشق بلال گھوم رہا ہے، بلال آیا ہے۔ اور حضرت بلال جو یہ محلے میں یہ گلی میں وہ گلی میں جاتے، وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال سوچ رہے تھے کہ حضور کی ملاقات اس گلی میں ہوگی کہ اس گلی میں ہوگی۔ آخر کار ہوا یہ کہ جب کہیں آقا نظر نہیں آئے نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے۔ جب مسجد میں پہنچے تو مسجد کی کبھی دیوار کے پیچھے جھانک کے دیکھ رہا ہے، کبھی پلر کے آزو بازو گھوم کر کے دیکھ رہا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوں گے، اس پلر کے آڑ میں بیٹھے ہوں گے، اس دیوار کے آڑ پر بیٹھے ہوں گے۔ اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پلر کو دیکھ رہا ہے، کبھی دیوار کے ادھر ادھر جا کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جب کہیں نظر نہیں آئے نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے آپ نے بلوا لیا اور آپ کہاں چلے گئے؟ آپ نے مجھے بلوا لیا اور آپ کہاں چلے گئے؟ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، بے چین ہوں، آپ کے ملنے کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہیں کہاں؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے 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 ایسے ہچکیاں بھری کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب میں آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت بلال آئے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے لوگ باگ روزہ رسول پر تشریف لے آئے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، تلاش کرتے کرتے حضرت بلال کو تو کیا دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے بازو میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ پانی چھینچ کر کے حضرت بلال کو بیدار کیا گیا۔ حضرت بلال ہوش پر آئے۔ ہوش پر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے نا تو صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال کہاں چلے گئے تھے؟ بلال کہاں چلے گئے تھے؟ کیسے رہے؟ خیر و خیریت گفتگو بات چیت چل رہی تھی۔ جب خیر و خیریت کی گفتگو بات چیت چل رہی تھی حضرت بلال کے ساتھ، تو بات چیت کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا نا تو کسی نے کہا کہ اے بلال، بہت زمانہ ہو گیا جو حضور کے ظاہری دور پر اذان سنا کرتے تھے نا، وہ اذان نہیں سنی ہے، حضور کے دور کی ظاہری زندگی کی اذان سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں نا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں اور اذان پڑھ دوں کہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ حضرت بلال سے لوگ کہتے ہیں بلال اذان ہی تو پڑھنا ہے، پڑھ دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اذان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا ہے بلال کیوں اذان نہیں پڑھ سکتے؟ وجہ کیا ہے آپ اذان نہیں پڑھ سکتے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بتانا تو نہیں چاہتا لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں تو بتاتا ہوں۔ جب میں اذان پڑھتا تھا نا، جب اذان دیتا تھا تو اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا تھا تو میں مصلی کو دیکھتا تھا، سبحان اللہ، اور مصلی پر بیٹھے ہوئے میں اپنے آقا کو دیکھا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ آج جب اذان دوں گا اور اس جملے پر پہنچوں گا مصلی پہ آقا کو نہ پاؤں گا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے کہا کہ اذان نہیں دے سکتا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، کوئی اور کام کے لیے نہیں کہا جا رہا، اذان پڑھنے کے لیے کہا جا رہا۔ تب بھی حضرت بلال منع کر رہے ہیں، حضرت بلال انکار کر رہے ہیں، لوگ اصرار کر رہے ہیں۔ کسی نے دھیرے سے کہا کہ ایک کام کرو، یہ خبر پہنچواؤ حضرت فاطمہ کے گھر، اور حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادوں کو حسن اور حسین کو لے کر کے آؤ۔ حسن اور حسین سفارش کریں گے نا تو بلال انکار نہیں کر پائیں گے، سبحان اللہ۔ ہوا بھی یہی کہ ایک شخص گیا دوڑا دوڑا اور حضرت حسنین کریمین کو یہ خبر دی گئی کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال آئے ہیں، آپ چلیے ساتھ میں۔ جب ساتھ میں چلنے لگے تو جانے والوں نے حسنین کریمین کو یہ بتا دیا کہ اذان آج حضرت بلال ہی سے پڑھوانا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت
حسنین کریمین دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی حضرت امام حسن اور حسین کو حضرت بلال نے آتا ہوا دیکھا، مرحبا کہہ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے. ایک شہزادے کو اس گود پر اٹھایا، دوسرے کو یہ گود پر اٹھایا، سینے سے لگایا اور آ کر کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد یوں پالتی مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانو پر حسن کو، دوسرے پر حسین کو بٹھا لیا. سبحان اللہ. کیا قسمت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں کو اپنی گود پر بٹھا رہے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جنہوں پر جنت کی حورانی بہشت رشک کرتی ہیں، جن پر ملائکہ فرشتے رشک کرتے ہیں، جنہوں کی عظمت شان و شوکت پر تمام انبیاء، تمام اولیاء اللہ، کائنات کے تمام مومنین، تمام جنتی رشک اور فخر کرتے ہیں، وہ شہزادے حضرت بلال کی گود پر موجود. سبحان اللہ. اور جب گود پر بیٹھ گئے نا تو گفتگو ہوئی. حضرت بلال ان دونوں شہزادوں سے لاڑ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ان کے بوسے لے رہے ہیں. اور اسی آشنے میں غالباً امام حسن نے یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نے یہ کہہ دیا کہ چاچا جان جو نانا کے دور پر اذان سناتے تھے وہ اذان سنا دیجئے. سبحان اللہ. جو نانا کے دور پر اذان سناتے تھے وہ اذان سنا دیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. کہا کہ اب تو سفارش بہت تگڑی آ چکی ہے، ان کو انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو راضی کرنے کا یہی ایک موقع ہے، یہی ایک مرحلہ ہے. ان کو راضی کر لیے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ کو راضی کر لیا گویا کہ خدا راضی ہو گیا. کہا کہ بیٹا شہزادو، آپ کی جو بات ہے اس کو بلال مانے گا اور اذان پڑھے گا. سبحان اللہ. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے کے لیے تیار ہوئے اور جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہیں نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اتنی کشش تھی، اتنی چاشنی تھی، اتنا درد بھرا انداز تھا کہ مدینہ شہر کی پردے میں رہنے والی عورتیں باہر آ گئیں. اور باہر آنے کے ساتھ ان کی سسکیاں بن گئیں، وہ رونے لگ گئیں. پردے سے باہر آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کی اذان سننے کو مل رہی ہے. حضور کی زیارت بھی آج ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضور کی دور کی اذان دینے والا آ گیا، گویا کہ حضور بھی آ گئے ہوں گے. اس غرض سے مدینہ شہر کی عورتیں باہر نکل گئیں. ان کے دل میں ایک عجیب طلب تھی. بچے باہر آ گئے، بوڑھے جوان سب گلیوں میں ٹہلنے لگے، ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دینے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی اذان سننے کو مل رہی ہے. سبحان اللہ. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی اذان لوگوں کو سننے کو ملی نا، سارے لوگ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے. اور یہ تڑپنے کی وجہ کیا تھی، یہ بے چین ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ واحد فقط ایک یہی تھی کہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی، جس نے حضرت بلال حبشی کی اذان سن کر ان کو تڑپنے پر، بے چین ہونے پر، مچھلی کی طرح بے چین ہونے پر، بلپنے پر مجبور کر دیا. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے نا، تو پہلے کی طرح جو عادت تھی مصلی پر آقا کو دیکھنا، نہیں چاہ کر بھی ان کی نظر مصلی پر گئی. جب مصلی پر، امامت والی مصلی پر آقا کو حضرت بلال نے نہیں پایا نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے پڑھتے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لایا گیا. پھر حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے. آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق لوگوں پر آیا ہو گیا کہ محبت کرنے والے آقا سے ایسے ہیں کہ شاید کہ مکمل پوری اذان پڑھ پائیں کہ نہ پڑھ پائیں، دے پائیں کہ نہیں دے پائیں. لوگ باغ حضرت بلال کے اس عشق کو دیکھ کر کے چیخیں مار مار کر کے روتے، چیخیں مار مار کر کے روتے. اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ پڑھا اور مدینہ چھوڑ دیا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک حبش واپس تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کی مزار پاک بنی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کا صدقہ اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال سارے افراد مانگا کرتے ہیں آج بھی، اور قیامت تک مانگتے رہیں گے. عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، پیار اسے کہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر انسان محبت کرتا ہے، چاہے انسان اپنے باپ سے محبت کرے، اپنی ماں سے محبت کرے، اپنے بیٹے سے محبت کرے، اپنی بیٹی سے محبت کرے، اپنی بیوی سے محبت کرے، اپنی جائیداد سے محبت کرے، اپنی زمین سے محبت کرے، کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ لیکن یہ جو محبتیں ہیں نا، یہ محبتیں بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں، یہ محبتیں یہیں تک کی ہوا کرتی ہیں، یہ محبتیں محل پہ رہنے والے کو روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا کرتی ہیں، یہ عزت دار کو بے عزت دار بنا دیا کرتی ہیں۔ لیکن وہ جو محبت حضرت بلال نے کی تھی نا، وہ محبت جو حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و حیدر نے کی تھی نا، وہ محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا کرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے مسند سے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھ گئے، پھر پڑھاتے پڑھاتے کسی ٹاپک میں پہنچے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد ہو جائے بعد پھر بیٹھ گئے، اور پھر پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے پھر کھڑے ہو گئے۔ کسی آپ کے شاگرد خاص نے سوال کیا، پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے بچیاں کھیل رہے ہیں نا، بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں ایک بچی جو ہے سید زادی ہے، سبحان اللہ، ان میں ایک چھوٹی سی بچی جو کھیل رہی ہے وہ سید زادی ہے، اور اس سید زادی بچی کی نظر جب کھیلتے کھیلتے مجھ پر پڑتی ہے تو میں اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں اس بچی کو خون مصطفیٰ کے بنا پر بنیاد پر جب وہ بچی مجھے دیکھتی ہے، اس بچی کے ادب کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب اس کی نظر مجھ سے اوجھل ہوتی ہے تو میں پھر بیٹھ کر کے درس و تدریس میں لگ جاتا ہوں، پھر کبھی اس بچی کی نظر کھیلتے کھیلتے میری طرح میں پڑتی ہے تو میں اس بچی کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیجئے اس نعمت کو جو ہے نا تبرک سمجھ کے پیجئے، ثواب بھی ملے گا صاحب خانہ کو، ہے نا، کیونکہ عزت خدا نے بخشی بنارس کے پان کو، انگریز چائے دے گا ہندوستان کو۔ اسی طرح سے ادب سے آپ حضرات بیٹھ لیجئے، دو چار گھونٹ آپ حضرات چائے پی لیجئے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں بڑا سے بڑے بزرگان دین، غوث قطب ابدال کو، جنہوں کو یہ مرتبہ، یہ مقام میسر نصیب ہوا ہے نا، یہ عشق مصطفیٰ کی بنا پر ملا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے نامور پہلوان، حکومت کے بادشاہت کی جانب سے نامور مانے جانے پہلوان، اتنے جانے مانے پہلوان کہ پورے ملک میں ان کا مد مقابل کوئی نہیں۔ عشق کی جو داستان ہے نا، یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، انسان کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتی، نہ ہی تو دنیا میں چھوڑتی، نہ ہی تو قبر میں، اور نہ ہی تو انشاءاللہ حشر میں چھوڑے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو ہر جگہ ساتھ دیتی ہے اور کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کامیاب کہ بادشاہ وقت کے بازو میں آپ کی کرسی لگتی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب محفل لگی ہوئی ہے، اکھاڑا چالو ہے کشتی کا، اور بادشاہ کے بغل میں بازو میں وقت کا نامور پہلوان بیٹھا ہوا ہے، جس پر کبھی اگر میدان پہ نکل جائے تو ہزاروں لاکھوں کے انعام لگا کرتے تھے۔ اسی بیچ، اسی آشنے میں ایک دبلا پتلا انسان، 1.5 فصلی سوا فصلی کا شخص، جسے ہماری آپ کی عام فہم زبان پہ سنگل چیچس کہہ لیں تو چلے گا، سامنے آن کر کے اور جنید بغدادی کو چیلنج، اور چیلنج کیسا کہ اس پہلوان کو میدان پہ لاؤ، میں لانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے چیلنج کیا نا آنے والوں نے، تو لوگ باغوں نے مشورہ دیا
کہ کھاتے ہو کہ نہیں، پیتے ہو کہ نہیں، رزق ملتا ہے کہ نہیں، غذا ہے کہ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے سلیقے کے ہے کہ نہیں، کھائے کو اپنی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو. وہ وقت کا نامور پہلوان ہے، اگر دھوکے سے پٹک دیا تو نہ جانے کتنے حصے تمہارے ہڈیوں کے تبدیل ہوں گے، چورا چور ہوں گے، کہہ نہیں سکتے. لوگوں نے مشورہ دیا، منع کیا کہ یہ حماقت نہ کریں. بادشاہ کی جانب جو اعلان کرنے والا تھا اس نے بھی کہا کہ دماغ خراب تو نہیں ہے، جانتا یہ کون ہے؟ وقت کا پہلوان ہے، ہزاروں لاکھوں کا اس پر انعام ہوا کرتا ہے. تو یہ اپنے چہرے پر منہ پر تاؤ دے کر کے کہتے ہیں کہ بہانہ نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ، اس پہلوان کو میدان پہ لاؤ. ٹھان کے بیٹھا ہوں کہ اس پہلوان کو شکست دینا ہے. کیوں اس کی عزت بچانا چاہتے ہو؟ اس کے دل پر میرا خوف ہے، اس لیے میدان پہ نہیں آنا چاہتا. یہ ڈرتا ہے، تم بھی یہ چاہتے ہو، تمہارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، اس لیے اس کو میدان پہ نہیں پہنچانا چاہتے ہو. جب چیلنج اور یہ اس طرح کی باتیں اس آنے والے شخص نے کی نا، تو کسی بھی طرح سے پہلوان کو راضی کیا گیا اور پہلوان میدان پہ آیا. وقت کا مانا جانا اونچا لمبا اور ڈول شول والا پہلوان، چاہے تو ایک اگر ہاتھ لگائے تو کہیں کی کہیں پہنچے. لیکن اس کے باوجود جب دونوں پہلوان قریب ہوئے اور قریب ہونے کے بعد ان قریب تھا کہ وقت کا طاقتور مانا جانا پہلوان اس آنے والے سنگل چیچس پہلوان کو ایک ہاتھ سے پٹک کر کے زبی کے حوالے کر دے. دھیرے سے وہ آنے والا پہلوان سنگل چیچس دبلا پتلا پہلوان ایک بات کہتا ہے، اور بات کیا کہتا ہے کہ میں پریشان حال ہوں اور سید ہوں. سبحان اللہ، میں سید ہوں اور میں سید ہوں. خون مصطفیٰ کا خیال کر اور مجھ سے جو ہے تم مار کھا جا، چت ہو جا. اس کا انعام تجھے یہ ہوگا کہ میں اپنے نانا جان سے سفارش کروا کر، شفاعت کروا کر کے، ان سے کہلوا کر کے، اور تیرے ہاتھ میں روز قیامت تاج پہنواؤں گا. سبحان اللہ، تیرے سر پر تاج پہنواؤں گا، انعام تجھے عطا کیا جائے گا. تب وہ وقت کا نامور پہلوان سوچتا ہے کہ میرا ملک میں نام ہے، میرا شہرہ ہے، میری عزت ہے، میری آبرو ہے، لوگ میرے آگے پیچھے چلتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی عزت کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، یہ دنیا کی عزت کے آگے بہت بڑی نعمت ہے. اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنے نام کو، سب کو قربان کر دیتا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آل کی بات کو مان لیتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے. ان کی زبان سے بات نکلتا ہے تو دنیا دیکھ کر کے حیران تھی کہ وقت کا، زمانے کا، ملک کا نامور پہلوان چاروں کھانے چت نظر آتا ہے. سبحان اللہ، جب چاروں کھانے چت وہ پہلوان نظر آیا نا، تو یہ جو دبلا پتلا پہلوان جو سید صاحب تھے، لوگوں نے انہوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، کاندھے پر اٹھا لیا، اور اس پہلوان پر، جنید پر لوگ لعنت کرنے لگے کہ اتنا انعام اتنے سالوں پر تجھ پر جو رکھا گیا تھا وہ فضول تھا، وہ عبث تھا، تو ایسا نکلا، تو ایسا نکلا. لوگ اس پر لعن و طعن کرنے لگ گئے اور وہ سید صاحب کو کاندھے پہ کاندھے اٹھا کر کے ان کو بادشاہ بنا دیا. اتنا انعام و اکرام کہ انہوں کو جو غربت تھی وہ ختم ہو کے وہ امیر بن گئے. اور یہ جو پہلوان تھا نا حضرت جنید، یہ اپنے گھر پہنچے، اور جب گھر پہنچے تو ان کو جو راستہ روز کا بڑے آسانی سے پہنچ جاتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی راہ، آج کا راستہ مجھے بہت لمبا راستہ لگا، کیونکہ ٹینشن ذہن میں، عزت اور بے عزتی، پرانے معاملات، آج کی بات، لوگوں کے لان تان، سب ذہن پہ باتیں گونج رہی تھی. لیکن وہیں پر تسلی یہ آ رہی تھی کہ ایک سید زادے نے زبان دی ہے. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت. اور گھر میں جا کر کے جب سوئے، گھر میں جا کر کے بستر پہ لیٹے تو جنید کہتے ہیں کہ آج کی رات، سردی کی رات تو لمبی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آج کی رات بہت ہی لمبی محسوس ہو رہی تھی.
بہت ہی زیادہ لگ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب سوئے تو سونے کے بعد قسمت بیدار ہوئی، خواب میں آقا تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے نا تو کہتے ہیں جنید اٹھ کھڑے ہو۔ اور جب جنید آقا کی آمد کو دیکھ کر کے پہلے ہی سے ہکا بکا، کہا کہ وہ خواب کا جو معاملہ تھا سید صاحب نے جو کہا تو لگتا ہے وہ بات صحیح ہونے والی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جنید سے کہتے ہیں کہ جنید ہم اپنی آل کی دی ہوئی زبان کو قیامت تک باقی نہیں رکھنا چاہتے، آؤ کھڑے ہو، آج ہی ہم تمہارے سر پر دستار باندھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جنید کے سر مقدس پر، سر مبارک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قیامت تک راستہ دیکھنا، کہاں قیامت تک انتظار کرنا، حضرت جنید کے سر مقدس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستار باندھا، امامہ شریف باندھا۔ صبح جب حضرت جنید کی نیند کھلی، آپ بیدار ہوئے نا صبح فجر کے لیے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ علاقے کے وقت کے تمام غوث قطب ابدال اولیاء اللہ آپ کے چوکھٹ پر بھیک کی خیرات لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور اس کے بعد جو انسان عشق کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے نا، تو پھر یہ انعام ملا کرتا ہے۔ اور جو صافہ خواب میں آقا دو جہاں نے حضرت جنید بغدادی کے سر پر باندھی تھی نا، وہ امامہ شریف حضرت جنید کے سر مقدس پر بیدار ہونے کے بعد بھی موجود تھی، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی کے اوپر اللہ نے مقام اتنا اونچا عطا فرمایا، اتنا اونچا، آج ہم پر وقت بھی ہو گیا ہے، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی ہم اثر دونوں کا ایک ہی دور، ایک ہی زمانہ، یہ بھی اللہ کے ولی، وہ بھی اللہ کے ولی۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی دونوں میں ہرس، دونوں میں اختلاف، ہمارے اور آپ کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، وہ دولت کا ہوتا ہے، زمین کا ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے، شہرت کا، عزت کا، ہر ایک چیز کا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ہرس تھی ایک دوسرے کو لے کر کے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا آپ بھی اللہ والے، وہ بھی اللہ والے، پھر آپ ان سے حسد رکھتے ہیں، وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جملہ بڑا پیارا سنیں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ہرس اس لیے رکھتے ہیں کہ 18,000 جو عالم ہے، میں جنید 18,000 عالم کی سیر کرتا ہوں، سبحان اللہ، 18,000 عالم کی سیر کرتا ہوں، اللہ کی دو ہی طاقت سے تفریح کرتا ہوں، اور 18,000 عالم سیر کرنے کے بعد میں بایزید بستامی کو تلاش کرتا ہوں تو بایزید بستامی نظر نہیں آتے، سبحان اللہ۔ کہا کہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وہ نظر اس لیے نہیں آتے کہ میں 18,000 عالمی کی سیر کرتا رہتا ہوں، اور بایزید بستامی 18,000 عالم کی سیر کر کے اس کے بھی پار چلے جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کا عشق، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بنا پر مقام انہوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سبھی کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کس مختصر سی گفتگو سے کسی بھی قسم کی کوئی خامی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، کلمہ